آداب، میں ہوں ممتاز عالم رضوی اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ممبر پارلیمنٹ محمد ادیب صاحب، آئی ایم سی آر کے چیئرمین بھی ہیں، جو مختلف عنوانات سے اس وقت پورے ملک میں جا رہے ہیں اور لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں تاکہ ہندوستان میں امن قائم کیا جا سکے اور ہندوستان میں ایک ایسی حکومت قائم کی جا سکے جو ہندوستان کو امن و سکون دے سکے۔ بہرحال لیکن ہم آج بات کریں گے خاص طور سے جو اسرائیل اور فلسطین کو لے کر کے ہنگامہ مچا ہوا ہے، 3 مہینے سے جنگ چل رہی ہے لیکن اس کا انجام کیا ہوگا ابھی کسی کو نہیں پتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کل یو اے کے پریزیڈنٹ ہندوستان تشریف لائے، گجرات میں انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ روڈ شو کیا۔ ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ ادیب صاحب، بہت بہت خیر مقدم ہے۔ بہت مختصر انداز میں 3 مہینے کا وقت ہو گیا ہے اور جس طریقے کا ظلم وہاں پہ غزہ میں تباہی ہے، 25,000 تو بون ریکارڈ وہاں پہ موتیں بتائی جا رہی ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی اس کو روک نہیں رہا ہے۔ دیکھیے 25,000 تو آپ آفیشل کہہ رہے ہیں، جی میرا اپنا تخمینہ ہے کہ 1 لاکھ کے تقریباً لوگ مرے ہیں یا اس حالت میں ہیں کہ مرنے کے قریب ہیں۔ جی بالکل۔ اس لیے کہ جب وہاں کوئی عمارت نہیں بچی، ملبوں کے اندر کون کتنا ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ ستم یہ ہے کہ جو ممالک اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کے نگہبان ہیں اور ہیومن رائٹس ویلیوز کی بات کرتے ہیں اور کتے اور جانوروں تک کی فکر کرتے ہیں، بالکل انسانوں کے مرتے ہوئے دیکھتے ہوئے ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ لیکن ایک بات بالکل واضح یہ ہے، جو ان کا پلان تھا اسرائیل کا امریکہ کے ساتھ کہ ہم 10-15 دن کے اندر حماس کو ختم کر دیں گے، اور وہ اس میں سعودی عرب اور گلف کے کنٹریز شامل تھے کیونکہ ان کو تجارت کرنی تھی۔ لیکن جس انداز سے انہوں نے اپنے کو لڑے ہیں وہ، اور میں نے آپ کے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا بالکل کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں کی ساری عمارتیں ختم ہو جائیں، وہاں کی آبادی بہت ختم ہو جائے، لیکن حماس یا فلسطین جیت چکا ہے اور اسرائیل ہار چکا ہے، بالکل۔ اس لیے کہ یہ ان کے پاس گنوانے کو کچھ ہے نہیں۔ وہ اپنی زمین واپس لینے کے لیے جس حد تک بھی جائیں گے وہ جائیں گے۔ اسرائیل ایسا ملک جو مختلف ملکوں سے، ویسٹرن ورلڈ سے اور امریکہ سے ایڈ لے لے کے اپنے دنیا میں آتنکواد پھیلا رہا ہے، اس سے بھی کنارہ کشی ہو رہی ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ بائیڈن صاحب کے کل پرسوں کی ان کی جو اپنی الیکشن کی میٹنگ تھی اس میں ان کو بولنے نہیں دیا گیا۔ بالکل یہی صورت ہے۔ تو جب یہ شکل پیدا ہو گئی ہے تو یہ کب تک لڑیں گے؟ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ یو این جو ادارہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ختم ہو گئی ایسا لگ رہا ہے۔ اب یہاں تک کہ ایک کل سے وہاں شروع ہو رہا ہے انٹرنیشنل کورٹ میں کیس، جی جی، اس میں بھی امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب کوئی ہیومن رائٹس کے وائلیشن ہوئے ہی نہیں ہے، ہم نے مارا ہی نہیں ہے۔ اور اگر وہ بھی اس طرح کا ججمنٹ دیں گے تو یہ جو دنیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں۔ حماس نے، ادیب صاحب، حماس نے کل ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ جو او آئی سی ہے جی اس کو چاہیے کہ وہ جائے افریقہ کے ساتھ اور یہ اسرائیل کے خلاف کورٹ میں۔ تو کیا آپ کو لگ رہا ہے او آئی سی تو میٹنگ بھی نہیں کر رہا ہے؟ نہیں، او آئی سی کا مطلب کیا ہے صاحب؟ او آئی سی کا مطلب سعودی عربیہ۔ سعودی عربیہ کو آپ میں نے تو ہمیشہ سے کہا کہ وہ مسلم تاجر حاکم نہیں ہے، وہ تاجر ہیں وہ لوگ، اور وہ تجارت کرتے ہیں۔ اور میں تو بہت پہلے سے کہہ چکا ہوں کہ یہود اور سعود ایک ہیں۔ ان سارے مسائل جو پورے ورلڈ میں اس وقت دنیا میں ہیں، وہ دیکھیے اسلحہ خریدتے ہیں امریکہ سے، یمن پہ مارتے ہیں، سیریا پہ مارتے ہیں، عراق پہ پھینکتے ہیں، اور وہاں بولنے کو تیار نہیں جہاں مظلوم اور مسکین مارے جا رہے ہیں۔ کھانا تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں، پانی تک نہیں نہیں، پہنچا رہے ہیں۔ وہ ان کا تو دلی خواہش تھی کہ یہ 15 دن میں حماس ختم ہو جائے گی اور ان کا پٹھو جو ہے وہ وہاں بٹھالا جائے گا۔ لیکن آج میں سمجھتا ہوں نہ محمود عباس کی اب کوئی حیثیت ہے، بالکل، اور نہ ہی اب کسی اور کی حیثیت ہے۔ یہ جو ہوا ہے، اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو دنیا میں آتنکواد پھیلے گا، یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جب انصاف نہیں ملتا
تو پھر انسان جو ہے وہ وحشی بن جاتا ہے. اور ان کے ساتھ اتنا ستم ہوا اور دنیا دیکھتی رہی. تو یہ دنیا کے لیے بہت ہی خطرناک بات ہو گئی ہے. اب جہاں تک کہ ویسٹرن ورلڈ کا سوال ہے، اس میں وہاں کی عوام ضرور ان کے ساتھ ہے. یہ کہا جائے کہ حکومتیں یقینی طور پر وہ ان کا مقاصد الگ ہے، لیکن دنیا جاگ گئی ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ پوری دنیا میں لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، امریکہ میں کھڑے ہو گئے، اور یہاں تک کہ اسرائیل میں جی جی ایک بڑا طبقہ کھڑا ہو گیا کہ بھائی یہ بند کرو. جی بالکل. تو ایسی شکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی تاریخ بہت جلد لکھی جائے گی، اور 2024 جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اس لیے کہ ورلڈ پاور چینج ہونے کے یقینی ہے. بالکل، کیونکہ ایران نے بھی کہا اور روس نے کہ جس طریقے سے یہ لوگ ناکام ہوئی ہیں، جو بڑی آرگنائزیشن ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہے ہی نہیں ہے، ان کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے. لیکن ہم OIC کی جب بات کر رہے تھے ادیب صاحب، تو کل ہم نے دیکھا کہ UAE کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ہندوستان گجرات تشریف لائے، اور انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ روڈ شو کیا. ظاہر ہے کہ روڈ شو 2024 کی تیاری، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جو لوگوں نے تجزیہ نگاروں نے یہ بات کہی ہے. اور دوسری طرف ہندوستان سے ایک وزیر جو ہے اسمرتی ایرانی، جو اقلیتی وزیر بھی ہیں، وہ اپنے منسٹر کے ساتھ اور اپنے گروپ کے ساتھ مدینہ منورہ گئیں. اس کو لے کر کے کافی ہلچل ہے کہ آخر وہ وہاں گئی کیسے، کیونکہ وہاں تو بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں کہ یہاں مشرکین یا کوئی ایسے کوئی نہیں آئے گا جو غیر مسلم ہوگا. یہ کیسے ممکن ہو سکا؟ کیا تمام چیزیں بالکل بدل نہیں، ہر چیزیں؟ میں تو آپ کے چینل سے اپنے ہندوستانی مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے سعودی حکومت سے اپنے تعلقات کو منقطع کرو. اگر تم نے حج کر لیا ہے جو فرض ہے اور عمرہ کر لیا ہے تو ان کی تجارت میں مت جاؤ. انہوں نے وہ پورا تجارت کا قصہ شروع کیا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو بالکل واضح ہے کہ وہاں پابندی ہے نان مسلمس کے جانے کی، اس کے باوجود وہ گئیں. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ بغیر حجاب کے وہ عورت گئی مدینہ منورہ کے سامنے، اس نے فوٹو کھنچوائی، اور آج یہاں کوئی بھی عالم دین بولنے کو تیار نہیں. جبکہ سعودی عربیہ کا دستور یہ تھا کہ ریاض جو ان کا کیپٹل ہے. نہیں، سعودی چھوڑ دیجئے، مجھے یاد آ گیا ادیب صاحب، آپ کہہ رہے ہیں سشما سوراج جی جب وزیر خارجہ تھیں اور وہ ایران گئی تھی، جی تو وہاں ان کو باقاعدہ جو ہے وہ حجاب سے انہوں نے جا کر. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ سشما سوراج ایک ڈیسنٹ لیڈی تھی. ان کو یہ معلوم تھا کہ بھائی یہاں پر سر کو ڈھک کے جانا ہے، بالکل، اور وہ مہذب لیڈی تھی. یہ جو عورت گئی ہے اس نے سہ کے حجاب نہیں کیا، سر پہ دوپٹہ نہیں ڈالا. اگر اتنی ہمت ہے سمرتی ایرانی میں تو گردوارے جا کے دکھا دے، پھر بتائیں گے سکھ لوگ کہ بے عزتی کیسی چیز ہوتی ہے. بے شرم ہے مسلمان یہاں کا، اور یہاں کے مسلمان بھی خاموش ہیں، مولوی خاموش ہے یہاں کا. سشما سوراج کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہندوستان کی تہذیب رہی ہے، اور یہ ایک عورت، ہندوستان کا بھی ایک کلچر ہے، یہ ہندوستان کے کلچر کو اس نے بدنام کیا. اور سعودیوں سے تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ غلط ہے یہ کہنا کہ وہ اسلامک اسٹیٹ ہے. یہ جھوٹ ہے، دھراصل جھوٹ ہے. اور وہ جماعتیں جو وہاں سے پیسے لاتی ہیں، ان جماعتوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. اور مجھے حیرت ہے کہ 2 دن سے اس کی تصویریں آ رہی ہیں، وہ خود ڈال رہی ہے. وہ مسجد قباء بھی گئی، وہ مدینہ منورہ کی مسجد میں بھی گئی، وہ سارے ان مقامات میں گئی، جبکہ وہ پورا علاقہ آج سے نہیں سینکڑوں سال سے اس بات کی وہ تھا کہ یہ بند کیا گیا تھا. آپ نے اس کی اجازت دی. اس کے بعد اس عورت میں اتنی تمیز نہیں تھی کہ وہ اپنے سر کو ڈھک لیتی. اگر اس میں ہمت ہے تو کسی بھی گردوارے میں جا کے دکھا دے. ہم گردوارے جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں، دنیا جاتی ہے، ہم کو ان کا لحاظ کرنا پڑتا ہے. بالکل. ہم جب جاتے ہیں کسی بھی مندر میں یا کسی اہم شخصیت سے ملنے کے لیے تو احترام سے اس کے نیچے بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں. میں جب شنکراچاریہ سے ملنے کے لیے گیا تو میں ان کے نیچے بیٹھا، میرا قد نیچا نہیں ہوا، میں نے احترام کیا اس شخص کا.
اور میں یہاں بھی دیکھتا ہوں شاہی جامع مسجد میں بھی کہ اکثر جو عورتیں آتی ہیں باہر وہ بھی اپنا جو ہے وہ ڈھک لیتی ہیں، تو وہاں کیسے ممکن ہو سکا؟ مجھے یہ حیرت ہے کہ کیوں؟ میں تو آپ کے چینل کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ آپ پھیلائیے اور سوال کیجئے ان عالم دین سے، ان علماء سے جو سعودی عربیہ کے پیچھے گھومتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ منع کر دیں کہ ان سے تعلقات منقطع کریں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا، میں سمجھا کہ شاید کہیں سے تو کوئی آواز اٹھے گی۔ پوچھئے دیوبند والوں سے، پوچھئے ندیوں والوں سے، پوچھئے ان لوگوں سے، اہل حدیث والوں سے، پوچھئے جماعت اسلامی والوں سے کہ تمہیں کوئی شرم آئی ہے یا نہیں آئی ہے، یا ابھی بھی لیڈری کرو گے، مسلمان جماعتوں کی قیادت کرو گے؟ ایسے اور ایسی خبیث قسم کے لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں جو اعلانیہ، جس نے یہاں ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہو، یہاں جو بھی مسئلے ہوئے ہوں، اس نے یہ کیا، اور وہ وہاں جا کے اس طرح سے گھومی ہے، اس نے کہا قیام ہم آ رہے ہیں، دیکھیں ہمیں کون روکتا ہے، اور لوگ خاموش ہیں۔ اور یہی جب یہاں آئے گی اور کوئی فنکشن ہوگا، یہ سب داڑھی والے وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو بہرحال ہم لوگ بات کر رہے تھے، بس آخری سوال، چونکہ اور لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں حدیث صاحب، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ میں آخری پہ وہی کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ جو جنگ ہے اس کا کیا انجام ہوگا، کیا نتیجہ ہوگا، یا کیا آپ چاہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے لوگوں کو آنا چاہیے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس جنگ سے بہت لوگوں کے پوری دنیا کی سوچ بدلی ہے، اور میں بہت خوش ہوں گا اگر یہ امریکن لابی اور ویسٹرن لابی کو سبق سے مل جائے اور دنیا ان سے الگ ہو جائے، تو دنیا پرسکون ہوگی۔ یہ جو حالات ہیں کہ کبھی بغداد پہ اٹیک، کبھی افغانستان پہ اٹیک، کبھی کہیں اٹیک، صرف اپنے مقاصد کے لیے، اور دعا کرنی چاہیے مسلمانوں کو ان لوگوں کے لیے نہیں جو شہید ہوئے ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ جو شہید ہوئے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ وہ مرے نہیں، بالکل، بے شک، اور وہ زندہ ہیں۔ ان کے لیے دعا کی ضرورت نہیں ہے، دعا اس لیے کی جائے کہ اللہ ان مسلم حاکموں سے نجات دلائے، اس قوم کو، دنیا سدھر جائے گی۔ اس کے لیے صبح شام دعا کریں کہ ایسے منحوس لوگ حاکم نہ رہیں اسلامک ورلڈ میں۔ میں صرف یہی سمجھتا ہوں، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نجات دلا دے ہم کو ان حاکموں سے۔ بالکل، تو بہت بہت شکریہ محمد ادیب صاحب۔ یہی کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اور اللہ کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یقیناً جو شہید ہوئے ہیں تو ان کے لیے محمد ادیب صاحب کہہ رہے ہیں دعا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو زندہ ہیں لیکن مردوں کی زندگی جی رہے ہیں، ان سے نجات کیسے حاصل ہو، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ بہرحال دعا یہی ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو، اور جو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہے وہ رکے، اور کسی نتیجے پر اس کا حل تلاش کر لیا جائے، وہ کسی نتیجے پر پہنچے۔ بہرحال کیا ہوگا ہم دیکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔